ہلو. ہاں جی بیٹے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چیٹ میں بتا دیں. اسکرین شیئر ہے آپ کے ساتھ؟ چلیں جی ٹھیک ہے, ہم لیکچر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کر لیتا ہوں. کل بھی ہم نے چیپٹر نمبر 6 شروع کیا تھا, تو پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو ہمیں لیکچر روکنا پڑا. تو آج ہم دوبارہ سے اسی کو سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 6, اس کی اگر ہم ہیڈنگ کی بات کریں, عملے اریاں کاری اور شکست و ریت. آپ سب کتاب پاس لے کے بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی, چیپٹر نمبر 6 ہے جی, ایجنٹس آف ویدرنگ اینڈ ڈینوڈیشن. ویدرنگ اینڈ ڈینوڈیشن, ویدرنگ ہم کہتے ہیں عملے شکست و ریخت کو, اور ڈینوڈیشن کہتے ہیں عملے اریاں کاری کو. ڈینوڈیشن کا مطلب ہے کہ چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جانا, یعنی ریموول آف میٹیریل فرام ارتھ سرفیس از کالڈ ایز ڈینوڈیشن. اور اگر ویدرنگ کی بات کریں تو میٹیریلز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے, یعنی چٹانوں کا ٹوٹ پھوٹ کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانا, اس کو ہم ویدرنگ یا عملے فرسودگی بھی کہتے ہیں, شکست و ریخت بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آب رواں اور اس کا عمل, یعنی ایکشن آف رننگ واٹر. یہ آپ لوگوں نے ویسے بھی آبزرو بھی کیا ہوگا گھر میں بھی, کہ پانی ہے جو ریور ہے, اگر ہم ریور کی بات کریں یا پھر آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے, اگر آپ بالکل تھوڑی مقدار میں بھی پانی کو کسی ایک جگہ پہ بہائیں تو وہ بیٹے آواز نہیں آ رہی؟ ہلو. ٹھیک ہے, تو ایکشن آف رننگ واٹر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ تھوڑی سی مقدار میں بھی پانی کو لے کے بہائیں تو جہاں سے پانی جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے باقاعدہ, وہاں سے مٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. تو اسی طرح جب ٹھیک ہے, اچھا, جب زیادہ پانی ہوگا, مطلب ہم دریا کی بات کر رہے ہیں, تو obviously وہاں پہ پھر وہ زیادہ عمل کرے گا. اور پانی جو ہے وہ 3 طرح سے عمل کرتا ہے. اس کو سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے پانی کا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ عمل کٹاؤ یعنی ایروژن, اور دوسرے عمل کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن یعنی عمل انتقال. ٹھیک ہے, تیسرے عمل کو ہم کہتے ہیں جی ڈیپوزیشن یا عمل انداحت اسے کہتے ہیں, عمل اطراح بھی اسے کہتے ہیں. اب ہم ان کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ ایروژن کیا ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن کیا ہے, ڈیپوزیشن کیا ہے. سب سے پہلے ہے جی ایروژن, the geological process in which earth's materials are worn away and transported by the natural forces such as wind, glaciers or water. تو ایروژن کا مطلب ہے جی عمل کٹاؤ, یعنی یہ ایک جیولوجیکل کہہ رہا ہے کہ ایروژن ایک جیولوجیکل پروسیس ہے جس میں ارتھ کا میٹیریل جو ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کسی لیٹس سپوز کہ کسی ہم پہاڑی علاقے میں موجود ہیں, کوئی بڑا پہاڑ ہے, چٹان ہے, تو اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, لائک وہ ریت ہو سکتی ہے, کنکر ہو سکتے ہیں, مٹی ہو سکتی ہے, یا کہیں پہ کوئی چھوٹے چھوٹے درخت موجود ہیں, تو ان میٹیریلز کو, ان سب کو ہم ارتھ میٹیریلز کہتے ہیں جو سطح زمین کے اوپر چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو وہ ارتھ میٹیریل جب کسی بھی ایجنٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے موو کر جاتا ہے تو اس کو ہم ایروژن کہتے ہیں یا عمل کٹاؤ کہتے ہیں. وہ ایجنٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ ونڈ ہو سکتی ہے, گلیشیئر ہو سکتا ہے, واٹر ہو سکتا ہے, گریوٹی ہو سکتی ہے, سلوپ ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم ایروژنل ایجنٹس بھی کہتے ہیں, یا پھر عمل کٹاؤ پہ عمل کرنے والے عوامل کہتے ہیں. یعنی ونڈ کس طرح سے, لائک ہم کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ کیسے ایروژن کر رہی ہے. اگر ہوا کی, آپ لوگوں نے اکثر آبزرو کیا ہوگا جب آپ گھر میں جا رہے ہوتے ہیں, لائک آپ کالج آئے صبح, کالج سے واپسی آپ گھر جا رہے ہیں, تو آپ کے کپڑوں پہ اور چہرے پہ اکثر جو ہے وہ مٹی کے ذرات, جب آپ گھر جا کے چیک کرتے ہیں تو مٹی کے ذرات لگے ہوتے ہیں, حالانکہ رستے میں مٹی ہوتی نہیں ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جن کو ہم ڈسٹ پارٹیکلز کہتے ہیں, ایروسولز کہتے ہیں, ہوا ان کو اپنے ساتھ کیری کر رہی ہوتی ہے, تو جب آپ گزرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ایروژن بھی اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہے ہوا کے ذریعے, کہ یعنی جب صحرائی علاقوں میں کھلے میدان میں ہوا بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے, سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے, تو وہ ریت اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے
اڑتی ہیں. اس کو ہم ونڈ ایروجن کہتے ہیں. گلیشیئرز بھی اسی طرح, obviously ہمیں پتہ ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر جو بڑے بڑے برف کے بلاک ہوتے ہیں ان کو ہم گلیشیئرز کہتے ہیں. تو جب گلیشیئرز موو کرتے ہیں تو ان کے راستے میں, کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں, تو ان کے راستے میں جو بھی چیزیں آئیں گی, اگر وہ اس کو زیادہ ریزسٹنٹ نہیں ہے, یعنی اس کو زیادہ وہ روکنے والی نہیں ہے, تو ان کو وہ اپنی جگہ سے کٹ کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, جس کو ہم پھر گلیشیئرز کی وجہ سے عمل کٹاؤ یا پھر گلیشیئر ایروجن کہتے ہیں. اس کے بعد واٹر آتا ہے. واٹر میں سب سے بیسٹ ایگزامپل دریا کی ہے, کہ دریا جیسے پہاڑی علاقوں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے, تو ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کٹاؤ کرتا ہے. یہ آپ لوگ پانی والی یا جو واٹر والی جو ایگزامپل ہے وہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک جگ میں پانی لے کے کسی ایسی سلوپی جگہ پہ رکھیں, یعنی جہاں پہ ایک سائڈ پہ ڈلوان ہو اور ایک سائڈ سے اونچی ہو. تو اونچی سائڈ سے اگر آپ پانی بہائیں گے تو آپ کو باقاعدہ اس کی جو ایروجنل ورک ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تینوں پروسیس چیک کر سکتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن بھی اور ڈیپوزیشن بھی. یعنی شروع میں جب آپ پانی وہاں پہ بہا رہے ہوں گے اونچی جگہ سے, تو پانی جب نیچے کی طرف ڈلوان کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ اپنے ساتھ میٹیریل کو کٹ کر کے لے جائے گا. لیکن جب جہاں پہ جا کے پانی کی سپیڈ کم ہو جائے گی تو وہ میٹیریل جو اس نے وہاں سے کٹ کیا تھا اس کو ڈپازٹ کرنا شروع کر دے گا, یعنی عملے اطراء کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی. ٹرانسپورٹیشن جیسے ورڈز, کوئی بھی جب ہم کوئی اس طرح کا کانسیپٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ورڈز پہ غور کیا کریں. یعنی ٹرانسپورٹیشن کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ کرنا. اس کو جیسے اردو میں کہہ رہا ہے کہ عمل انتقال, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. تو ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ the movement of material across the earth surface by water, wind, ice or gravity. ٹرانسپورٹیشن ہے جو ارتھ کے اوپر میٹیریل تھا جو عمل ایروجن, عمل کٹاؤ کی وجہ سے, یعنی ایروجن کی وجہ سے کٹ ہو گیا ہے, وہاں سے ایروڈ ہو گیا ہے, اس میٹیریل کا اپنی اصل جگہ سے کسی اور جگہ چلے جانا. اس عمل کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ ہو جانا. اب اس میں بھی ڈیفرنٹ ایجنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایروجن میں تھے, لائک واٹر ٹرانسپورٹیشن کر سکتا ہے, ونڈ بھی کر سکتی ہے, آئس بھی کر سکتی ہے, گریویٹی بھی کر سکتی ہے. اب یہ کیسے کرتے ہیں؟ جسٹ لائک دیٹ کہ جیسے ایروجن ہو رہی تھی, یعنی جیسے واٹر جو ہے, اگر واٹر کسی جگہ پہ پانی جو ہے اس کی پانی بہ رہا ہے تو وہاں پہ وہ عمل کٹاؤ کرتا ہے. اب جب اس نے عمل کٹاؤ کر لیا تو اب وہ میٹیریل جس نے عمل کٹاؤ کے ذریعے اس کو وہاں سے اکھاڑ لیا یا کٹ کر لیا, اس کو آگے لے کے جانا ہے تو پانی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اسی طرح ونڈ کرے گی, آئس بھی اور گریویٹی بھی. اب اس میں کچھ اور ٹرمز ہیں ٹرانسپورٹیشن میں, یعنی جیسے ڈریگنگ ہے, اس کے بعد سسپینشن ہے اور باؤنسنگ ہے. ٹھیک ہے, سسپینشن کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پارٹیکلز, جیسے اگر آپ واٹر کی ایگزامپل لے لیں تو کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں, بالکل حل ہو کے پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہوا میں کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو بالکل ہوا ان کو بلندی کے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بونسنگ کا مطلب ہے کہ بہت جو بڑے بڑے بولڈرز ہیں, بڑے بڑے پارٹیکلز یا پتھر ہوتے ہیں, وہ زمین کے ساتھ باؤنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ باؤنس کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ فورس کی وجہ سے. وہ جو اس پہ واٹر فورس لگا رہا ہے یا ونڈ فورس لگا رہی ہے, پھر گریویٹی لگا رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ باؤنس کر کے سلوپی سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ڈلوان کی طرف. ڈریگنگ کا مطلب ہے کہ جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں ان کا زمین کے ساتھ رگڑ کھا کے چلتے رہنا, اس کو ہم ڈریگنگ کہیں گے. نیکسٹ آتی ہے جی ڈیپوزیشن یا عمل اطراء بھی سے آپ کہتے ہیں, عمل انداحت کہتے ہیں. اب ڈیپوزیشن کا مطلب ہے کہ وہ پارٹیکل, وہ میٹیریل جو ایروڈ ہوا پہلے, پھر وہ ٹرانسپورٹ ہوا, اب اس نے کہیں پہ ڈپازٹ ہونا ہے. ڈپازٹ مطلب اکٹھے ہو جانا ہے, جمع ہونا ہے کسی جگہ پہ. تو یہ ریور بھی ڈیپوزیشن کرتا ہے, ونڈ بھی کرتی ہے, گلیشیئرز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گریویٹی کی وجہ سے. اب اس کے ایجنٹس کی بات کریں تو اس میں بھی سیم ایجنٹس آئیں گے جو ہمارے پاس اس میں ایروجن میں آئے تھے, ٹرانسپورٹیشن میں آئے تھے. تو جیسے کہہ رہا ہے کہ if river slows down then it can no longer transport sediments and this material will begin to settle out of the water. This settling of the sediment is called as deposition. یعنی کہتا ہے اگر اس نے صرف ریور کی بات کی ہے کہ اگر ریور جو ہے وہ
ریور چل رہا ہے پہاڑی علاقے سے، یعنی اپنی وہ یوتھفل اسٹیج سے نیچے آ گیا ہے، اب اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہو گئی ہے، تو وہ میٹیریل جو اس نے ایروڈ کیا تھا پہاڑی علاقے سے یا کسی میدانی یا اپنے اس نے بینک سے یعنی کناروں سے جو میٹیریل اس نے ایروڈ کیا تھا اور ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا، اب چونکہ اس کی سپیڈ بہت کم ہو گئی ہے پانی کی، تو وہ میٹیریل جو ہے وہ ہیوی ہے، وہ اس ہیوی میٹیریل کو اپنے ساتھ لے کے چل نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اس میٹیریل کو چھوڑ کے پانی کو آگے جانا پڑے گا، جب وہ میٹیریل وہاں پہ چھوڑ دے گا پانی، اس کو جمع کر دے گا کسی جگہ پہ، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیپوزیشن ہو رہی ہے، یعنی عمل اتراء ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ونڈ کی بھی سیم ایگزامپل ہے، اگر ونڈ صحرائی علاقوں میں بہت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحرائی طوفان آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر صحراؤں میں طوفان آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ریت جو ہے ہوا کے ساتھ مل کے تو آگے موو کر جاتی ہے، لیکن جب ہوا کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، ہوا بہت سلو ہو جاتی ہے، تو وہ وہی ریت جو اس نے پیچھے والے علاقے سے اٹھائی تھی اس کو آگے جا کے اس نے بچھا دینا ہوتا ہے، جس کو ہم پھر ونڈ ڈپوزیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح گلیشیئرز کی بھی سیم پروسیس ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ ایک ریور کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، سورس ٹو ماؤتھ، یعنی سورس وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے ریور سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیٹس سپوز ہم بات کر لیتے ہیں جیلم ریور کی جو ہمارے قریب ہے، تو جیلم ریور پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اگر ہم بات کریں کشمیر سے آگے ایک جگہ آتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو پہاڑی علاقہ جہاں سے کوئی بھی ریور سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریور کا سورس کہتے ہیں، اس کو ریور کا منبع کہتے ہیں، اور ماؤتھ ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ دریا جو ہے وہ کسی سمندر میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، اوشن میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ریور ماؤتھ کہتے ہیں۔ اب یہاں تک اس کے سورس سے لے کے ماؤتھ تک ریور کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ویسے آپ اس کو ایک ہی کہہ سکتے ہیں کہ دریا ہوتا ہے، صرف اس کو 3 حصوں میں اس لیے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ ان 3 ریجنز میں 3 حصوں میں دریا 3 طرح کے مختلف اقسام کے جو ہے وہ عوامل کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے جو پہاڑی علاقوں کے آس پاس ہوتا ہے اس کو ہم اپر کورس کہتے ہیں، اس کے بعد پھر مڈل کورس آتا ہے، دین لوور کورس آتا ہے۔ اب اس میں کچھ لینڈ فارمز بھی دی ہوئی ہیں، وہ ہم بعد میں کرتے ہیں کون کون سی لینڈ فارمز ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایکشن آف ریور، یعنی دریا کا عمل۔ دریا کے عمل کی بات کریں کہ یعنی کس طرح سے دریا عمل کرتا ہے، تو دریا کے عمل کو، ایکشن آف ریور کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے اپر کورس، مڈل کورس اور دین لوور کورس، یعنی اپر کورس کو آپ کو کہیں گے جی بالائی حصہ، وسطی حصہ اور زیریں حصہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں جی، آگے ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے یعنی دریا کا جو بالائی حصہ ہے اپر کورس ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے والی یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو جو اپر کورس ہے وہ ہم کو بالکل ایک مونٹینیس ریجن میں پہاڑی علاقے میں نظر آ رہا ہے۔ تو اپر کورس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، جیسے سب سے پہلے کہ اس کو یوتھفل سٹیج کہتے ہیں، یعنی اگر ہم اردو میں اس کی بات کریں تو اس کو عالم شباب منزل کہا جاتا ہے۔ یوتھفل سٹیج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پانی ایک ڈلوان سے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں سے بالکل دریا شروع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے سورس میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو یوتھفل سٹیج کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو یوتھفل سٹیج کہتے ہیں۔ جیسے نیکسٹ ہے کہ ہائیسٹ ویلاسٹی، یعنی ریور کا جو سورس سے لے کے ماؤتھ تک جو ہے سب سے ہائیسٹ جو ویلاسٹی ہے وہ اپر کورس میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لائک ایک تو وہاں پہ ڈلوان بہت ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں سے دائرہ پانی نیچے آ رہا ہے تو اس کی سپیڈ اور زیادہ ہوگی۔ اب ڈلوان سے نیچے آ رہا ہے تو obviously گریوٹی کا پل بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی سپیڈ زیادہ ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو یوتھفل سٹیج کہتے ہیں۔ فاؤنڈ ان دا مونٹینیس ریجن، یعنی جو اپر کورس ہے بالائی حصہ ہے دریا کا، اس کو وہ ہمیں جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے، پہاڑی علاقوں میں ہی ہم اس کو اپر کورس یا بالائی حصہ کہتے ہیں۔ اب اس کی نیکسٹ کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایروجنل ورک ہوتا ہے یعنی عمل کٹاؤ جو ہے دریا کا سب سے زیادہ اپر کورس میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی بالائی حصے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس ایروجنل ورک کی وجہ سے، عمل کٹاؤ کی وجہ سے ڈیفرنٹ جو ہے لینڈ فارمز بنتے ہیں
جسے ہم کہتے ہیں لینڈ فارمز کو خد و خال، طبعی خد و خال بنتے ہیں زمین کے. جیسے کچھ لکھے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ، وی شیپ ویلی بنتی ہے، یو شیپ ویلی بنتی ہے، جارج ہوتی ہے، واٹر فالز ہے. اب یہ لینڈ فارم جو ہے ایروجنل ورک کی وجہ سے کس طرح سے بن رہے ہیں کہ جب پانی کسی سلوپی جگہ سے یعنی اونچی جگہ سے ڈاؤن ورڈ موو کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک تو پانی کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اپر کورس میں پانی کی سپیڈ جو ہے وہ ریور کی زیادہ ہوتی ہے. اب وہاں پہ اس کو گریوٹی کا پل بھی ہوتا ہے. تو جب پانی کسی اونچی جگہ سے نیچے، اب اگر ہم وہاں پہ راکس کی بات کریں تو راکس کی ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک ہارڈ راک آئے گی، پھر سافٹ راک یعنی نرم چٹان، سہج چٹان، پھر نرم چٹان اور پھر سہج چٹان. تو پھر جو پانی کے راستے میں جو نرم چٹانیں آتی ہیں، جو سافٹ راکس آتی ہیں، پانی ان کو عملے کٹاؤ کے ذریعے کٹ کر دیتا ہے، ایروڈ کر دیتا ہے اور آگے اپنا راستہ بنا لیتا ہے. لیکن جو ہارڈ راک ہوتی ہے یعنی جو سہج چٹان ہوتی ہے وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ اس کو ریزسٹ کرتی ہے پانی کو. اب جو اگر لیٹ سپوز کہ ہم بات کریں کہ اگر دونوں سائڈوں پہ سہج چٹان تھی یعنی ہارڈ راک موجود تھی اور جو درمیانی حصہ تھا وہاں پہ سافٹ راک یعنی نرم چٹان تھی، تو پانی جو ہے ریور جو نرم چٹان ہوگی، جو سافٹ راک ہے، اس کو ایروڈ کر دے گا، اس پہ عملے کٹاؤ زیادہ کرے گا بنسبت اس کی جو سخت چٹان ہے. تو جو نرم چٹان ہے جب وہ ایروڈ ہو جائے گی تو پانی وہاں سے اپنا راستہ بنا لے گا اور وہ ایک جو شیپ بن جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وی شیپ ویلی بن گیا. جس طرح الفابet وی ہوتا ہے اسی طرح کی ایک شکل بن جاتی ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریور نے ایک وی شیپ ویلی بنا لیا. اب اسی جو وی شیپ ویلی ہوتی ہے، اگر آپ وی کے جو نیچے والے کنارے ہوتے ہیں وہاں پہ غور کریں تو اب وہاں پہ زیادہ عملے ایروجن ہو رہی ہوتی ہے تو وی کی شکل جو ہے عملے کٹاؤ کی وجہ سے، عملے کٹاؤ وہاں پہ ہو کے زیادہ، اب وہ جو سخت چٹان تھی اس کو بھی ایروڈ کرتا ہے تو وہ یو شیپ ویلی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جارج بھی ہم ایک بڑی تنگ سی ویلی کو کہتے ہیں جارج. اس کے بعد واٹر فال ایک بڑی مین لینڈ فارم ہوتی ہے. اس میں واٹر فال ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے اکثر شاید آبزرو بھی کیا واٹر فال کہ اگر کسی اونچی جگہ سے یعنی آپ کہہ لیں کہ پہاڑ سے پانی جو ہے وہ نیچی جگہ کی طرف جا رہا ہے، گر رہا ہے ڈائریکٹ نیچے، تو ہم اس کو واٹر فال کہتے ہیں. جیسے نیاگرا فال یو ایس اے میں ہے. اس کی جو اصل جو پوائنٹ تھا جہاں سے نیاگرا فال پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی، اب وہ اپنے اصل پوائنٹ سے 11 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہیں. کیوں ہو گیا ایسا؟ کیوں ہو گیا ہے؟ ایروجن کی وجہ سے. جو واٹر تھا وہ ساتھ ساتھ ایروجن کرتا رہا، عملی کٹاؤ کرتا رہا پانی. تو جو نیاگرا فال ہے وہ اپنے اصل پوائنٹ سے 11 کلومیٹر پیچھے جا چکی ہے. یہ ایسے وی شیپ ویلی کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بالکل وی الفابیٹ کی طرح سے شو ہو رہا ہے اور درمیان میں آپ کو پانی کی ایک چینل نظر آ رہا ہے. اس کے بعد واٹر فال، یہاں پہ آپ کے پاس جو لیفٹ میں واٹر فال ہے جہاں پہ کچھ بندے بھی کھڑے ہیں، یہ نیاگرا واٹر فال کی پکچر ہے. اور دوسری ایک عام سی واٹر فال ہے. یعنی واٹر فال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی اونچی جگہ سے پانی کا ڈائریکٹ نیچے کو گرنا، اس کو آپ واٹر فال کہتے ہیں، جیسے آبشار کہتے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں دا مڈل کورس. مڈل کورس یعنی دریا کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم مڈل کورس کہتے ہیں، اور اس کو ہم میچور سٹیج بھی کہتے ہیں. اب کیونکہ اب یہاں پہ آ کے جو دریا ہے، پانی سارا جتنا بھی پانی ہوتا ہے اس میں جو ٹریبیوٹریز شامل ہونی ہوتی ہے، ٹریبیوٹریز شامل ہو چکی ہوتی ہیں. تو اب سارا پانی جو دریا کے اکٹھا ہو کے ایک سمت میں بہ رہا ہوتا ہے. اگر ہم جہلم ریور کی ہی بات کر لیں